نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور یہ باب العلم امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی و روحانی فیوض و برکات کی نسبت سے یہ کام جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ آج کے اس درس کا آغاز سورہ فصلت یعنی سورہ حامیم سجدہ سے ہو رہا ہے۔ سورۃ فصلت مکیۃ 53 آیۃ۔ سورہ فصلت مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوا ہے، اور اس میں 53 آیتیں ہیں، 53۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اعلم بمرادہ بھی، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کلام نازل کیا گیا ہے، یہ کتاب نازل کی گئی ہے رحمان رحیم کی طرف سے، خوب بے حد، حد سے زیادہ، بہت زیادہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے یہ کلام نازل کیا گیا، جو دونوں جہاں میں رحم کرنے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کتاب فصلت، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو تفصیل سے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن اس حال میں کہ یہ عربی قرآن ہے، لقوم، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اب یہاں پر اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ کتاب ترکیب میں مبتدا ہے، اور فصلت آیاتہ اس کی خبر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو تفصیل سے کھول کھول کر بیان کیا گیا، بینت، جس کی آیتوں کو بیان کیا گیا ہے، وضاحت کی گئی ہے، جس کی بالاحکام، احکام کے ذریعے، والقصص، اور قصوں کے ذریعے، والمواعظ، اور نصیحتوں کے ذریعے۔ قرآن عربی یعنی اس حال میں کہ یہ عربی قرآن ہے، اس قوم کے لیے اس کی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے جو جانتی ہیں، یفہمون، جو سمجھتی ہے، وہم العرب، اور وہ عرب والے ہیں۔ بشیرن، اس حال میں کہ یہ قرآن بشیر ہے، خوشخبری دینے والا ہے ایمان والوں کو جنت کی، ونذیرن، اور کافروں کو ڈرانے والا ہے جہنم سے، جہنم کے عذاب سے۔ فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، بس ان میں سے اکثر لوگ منہ پھیر لیے قرآن سے، بس وہ نہیں سنتے۔ سماع قبول، یعنی ایسا سنا جس کے بعد وہ قبول کریں۔ وقالوا للنبی، اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے کہا، کافرون، قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل یعنی پردوں میں، یعنی ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، مما، اس چیز سے جس کی طرف آپ ہم کو بلا رہے ہیں۔ وفی آذاننا وقر ثقل، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ہم نہیں سن پاتے ہیں۔ ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے۔ خلاف دینی، فی الدین، یعنی دینی اختلاف ہے۔ فعمل، بس آپ عمل کیجئے، علی دینی کا، اپنے دین پر، اننا عاملون، بے شک ہم اپنے دین پر عمل کریں گے۔ قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری ہی طرح ایک بشر ہوں، یوحی الیہ، لیکن میری طرف وحی کی جاتی ہے اس بات کی کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ فاستقیموا الیہ، پس تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، استقامت اختیار کرتے ہو، یعنی بالایمان والطاعہ، ایمان لا کر اور اطاعت کر کے۔ واستغفروہ، اور اپنے برے عقیدے سے تم توبہ کرو، استغفار کرو، کفر سے، شرک سے توبہ کرو۔ وویل، کلمۃ عذاب، یعنی ہلاکت ہے مشرکین کے لیے، الذین لا یؤتون الزکوٰۃ، وہ مشرکین جو زکوٰۃ نہیں دیتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، ان کے لیے دائمی اجر ہے، ایسا ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہاں پر سورہ حامیم سجدہ کا پہلا رکوع مکمل ہوگا، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، اے رسول آپ فرما دیجئے، اانکم،
اے کافروں کیا تم انکار کر رہے ہو اس اللہ کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں. وَتَجْعَلُونَ لَهُ قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا, کیا تم اس کے لیے شریک بناتے ہو. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ, وہ تمام عالمین کا رب ہے. قل, اے رسول اللہ فرما دیجئے, اِنَّكُمْ, اب اس میں قرات کا اختلاف بتا رہے ہیں. اِنَّكُمْ بتحقیق الحمزۃ الثانیہ, دوسرے حمزے کی تحقیق کے ساتھ, یعنی اس کو ثابت رکھتے ہیں. اِنَّكُمْ وتسہیلھا, دوسری قرات ہے اس کی تفصیل کے ساتھ, یعنی اس کو اِنَّكُمْ وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَهُمَا بِوَجْهِهَا وَبَيْنَ الْأُولَى, اور الف کو داخل کر کے اس کے درمیان, دوسرے حمزہ اور پہلے حمزہ کے درمیان. اِنَّكُمْ, 3 قرات ہیں. اے رسول اللہ فرما دیجئے کیا تم انکار کر رہے ہو اس کا جس نے پیدا کیا ہے زمین کو, فی یومین, 2 دنوں میں, الاحد والاثنین, یعنی اتوار اور پیر, 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ پوری زمین کو پیدا فرما دی. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا, کیا تم اس کے لیے شرکا, ہمسر بنا رہے ہو جبکہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے. ذَلِكَ رَبُّ مَالِكُ الْعَالَمِينَ, وہ تمام عالمین کا رب ہے, مالک ہے. جمع عالم, عالم کی جمع عالمین ہے. وَهُوَ مَا سِوَى اللَّهِ, عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ کو, اللہ کے سوا جو ہے اس کو عالم کہتے ہیں. تو ہزاروں عالم ہیں, 1-2 عالم نہیں, ہزاروں عالم ہیں. ہر عالم کا رب اللہ تعالیٰ, تمام عالمین کا رب ہے. تو اس میں شرک کی نفی کی گئی ہے اور توحید کو ثابت کیا گیا ہے, اور کفار کو ایمان کی دعوت دی گئی ہے اور شرک سے ان کو روکا گیا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا جمع عالمین وَهُوَ مَا سِوَى اللَّهِ, وہ جمع عالمین کو جمع لایا گیا کیونکہ اس کے انواع مختلف ہیں, مختلف قسم کے عوالم ہیں. بالیاء والنون, یا اور نون کے ساتھ, یعنی جمع سالم مذکر اس کی لائی گئی ہے عقلاء کو غلبہ دینے کے لیے. وَجَعَلَ فِيهَا, وَجَعَلَ مستأنف وَلَا يَجُوزُ عَطْفُهُ عَلَى صِلَةِ الَّذِي لِلْفَاصِلِ الْأَجْنَبِيِّ. وَجَعَلَ فِيهَا رواسي, اور اللہ تعالیٰ اس میں بنا دیا پہاڑ, ایسے پہاڑ جو ثابت رہنے والے, من فوقها, زمین کے اوپر. وَبَارَكَ فِيهَا, اور زمین میں اللہ تعالیٰ برکتیں رکھا. بِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ, یعنی پانی کی کثرت کے ذریعے. وَالزُّرُوعِ, یعنی کئی نہریں, کئی چشمے, کئی سمندر بھی اللہ تعالیٰ بنایا, پیدا فرمایا. وَالزُّرُوعِ, اور کھیتیاں ہیں. وَالزُّرُوعِ, اور کھیتیوں کے ذریعے. وَقَدَّرَ قَسَّمَ فِيهَا, اور اس میں اللہ تعالیٰ تقسیم فرما دیا اقواتها, اس کی روزی کو, یعنی للناس, لوگوں کے لیے. والبہائم, جانوروں کے لیے چارہ بھی اللہ تعالیٰ فراہم کر دیا, اور لوگوں کے لیے, انسانوں کے لیے ان کی روزی بھی اللہ تعالیٰ زمین پر فراہم کر دیا. فی 4 ایام, 4 دنوں میں. ای الجعل, یعنی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ 4 دن میں بنا دیا, یعنی اتوار اور پیر کو اللہ تعالیٰ زمین پیدا کیا, اس کو پھیلا دیا, اور منگل اور چارشمے کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے لیے ان کی روزی کو فراہم کر دیا, اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا, اور زمین میں اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دیا. سواء للسائلین, یہ برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے, یہ منصوب ہیں سواء مصدر کی بنیاد پر. ای استوت الاربعۃ, یعنی چاروں چیزیں برابر ہیں. استواء ایسا برابر ہونا جس میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ اس میں کمی ہوتی ہے. للسائلین, سوال کرنے والوں کے لیے. عن خلق الارض بما فیہا, یعنی زمین کی تخلیق کے بارے میں جو لوگ سوال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ برابر ہے. ثم استوى, پھر اللہ تعالیٰ ارادہ فرمایا. قصد الى السماء, آسمان کا ارادہ کیا, آسمان کو بنانے کا. وہی دخان, جبکہ وہ دخان تھا, یعنی ایک دھواں تھا, ایک بخار, مرتفع, ایک بھاپ تھی ایک جو اٹھ رہی تھی. فقال لها, تو اللہ نے اس سے فرمایا. وللارض ائتیا, اور یعنی آسمان اور زمین سے فرمایا. ائتیا, تم دونوں آ جاؤ. الی مرادی منکما, اس چیز کی طرف جس کا میں ارادہ کیا تم دونوں سے, میں تم سے جو چاہ رہا ہوں تم وہ بن کر دکھاؤ. طوعاً, خوشی سے آ جاؤ. او کرہن, یا زبردستی. فی موضع الحال, یعنی خوشی سے آ جاؤ اطاعت کرتے ہوئے. اگر تم نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ذریعے تم کو مجبور کر کے زمین اور آسمان بنا دے گا. قالتا اتینا, تو زمین اور آسمان نے کہا کہ اتینا بمن فینا طائعین, ہم دونوں آ گئے تیری بارگاہ میں اطاعت کرتے ہوئے, ان کے ساتھ جو ہم میں ہیں. فی ہی, اس میں مذکر عاقل کو غلبہ دیا گیا, یا آسمان اور زمین کو اتار دیا گیا ان دونوں کے خطاب کی وجہ سے. منزلتہ, یعنی مذکر عاقل کے درجے میں.
فقضاہن اللہ تعالیٰ ان آسمانوں کو بنایا 7 سماوات 7 فی یومین 2 دنوں میں، یعنی جمعرات اور جمعہ یہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ 7 آسمان بنا دیا۔ فقضاہن میں جو ہنہ کی ضمیر ہے مفعول کی، یہ لوٹ رہی ہے سما کی طرف، کیونکہ یہ جمع کے معنی میں ہے، جس کی طرف آسمان لوٹ رہا ہے، یعنی ایک آسمان مراد نہیں ہے، 7 آسمان ہے۔ ای سیرہ یعنی اللہ تعالیٰ 7 آسمان بنا دیا، فی یومین 2 دنوں میں، الخمیس والجمعہ یعنی جمعرات کا دن اور جمعہ کا دن، یہ 2 دن میں اللہ تعالیٰ 7 آسمان بنا دیا۔ اور زمین بنایا اللہ تعالیٰ اتوار اور پیر کے دن۔ فراغ منہا اللہ تعالیٰ اس سے فارغ ہو گیا، یعنی آسمانوں کی تخلیق، آسمان بنانے سے فارغ ہو گیا، فی آخری ساعۃ من جمعہ کے آخری لمحے میں، وفیہا اور اسی میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ولذالک اسی وجہ سے لم یقل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا، سواء نہیں فرمایا، ووافق ما ہنا آیات خلق السماوات والارض فی سی، اب یہاں پر موافق ہو گئی وہ چیزیں جو آسمان اور زمین کی تخلیق کی جو آیتیں ہیں، 6 دن میں اللہ تعالیٰ جو پیدا فرمایا بولنا، اس کی تفصیل یہ ہے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کی وحی فرمایا، یعنی وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیا، جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیا ان لوگوں کو جو آسمانوں میں رہنے والے، من الطاعت، یعنی آسمان، کس آسمان پر کون سے فرشتے کون سے مخلوقات رہنے والے اور ان کو کیا اللہ کا حکم ماننا ہے، عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بتا دیا، اس کی وحی فرمائیں۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اور ہم نے آراستہ کر دیا، سجا دیا، آراستہ کر دیا ہم نے اس آسمان کو جو دنیا کے قریب ہے، بِمَصَابِيحَ ستاروں کے ذریعے، بِالنُّجُومِ ستاروں کے ذریعے، وَحِفْظًا اور حفاظت کے لیے ہم نے ان آسمانوں کو بنایا۔ یہ منصوب ہے حفظہ اس فعل کی وجہ سے جو پوشیدہ ہے، یعنی ای حفظناہا، یعنی ہم نے آسمانوں کی حفاظت کی، عن استراق الشیاطین، شیاطین کے باتوں کو گفتگو کو چرانے سے، بالشہبی ستاروں کے ذریعے ہم حفاظت کی۔ ذالک تقدیر العزیز فی ملکہ العلیم بخلقہ، یہ اس اللہ کا، اس رب کا اندازہ ہے، تقدیر ہے، جو غالب ہے اپنی بادشاہت میں، جو جاننے والا ہے اپنی مخلوق کو۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا ای کفار مکہ عن الایمان بعد هذا البیان، اے رسول اگر یہ مکے کے کفار منہ پھیر لیں ایمان لانے سے اس مکمل بیان کے بعد، یعنی قرآن کے نزول کے بعد، اللہ کی عظمتوں اور اللہ کی ذات و صفات کے تذکرے کے بعد بھی اگر وہ لوگ انکار کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں ایمان لانے سے، تو آپ فرما دیجئے فقل انذرتکم، میں تم کو ڈرا دیا، خوفتکم میں تم کو ڈرایا، صاعقۃ ایک بجلی سے، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، یعنی قوم عاد اور قوم ثمود کے عذاب کی طرح عذاب سے میں تم کو ڈرا دیا، ای عذاباً یعنی ایک ایسے عذاب سے میں تم کو ڈرایا جو تم کو ہلاک کرے گا، اس عذاب کی طرح جو قوم عاد اور ثمود کو ہلاک کیا۔ یعنی قوم عاد اور قوم ثمود نے جب اپنے رسولوں کا انکار کیا، اللہ کے رسولوں کا انکار کیا، تو ان پر جیسا عذاب آیا، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اے کفار مکہ تو تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اللہ کے عذاب سے میں تم کو ڈرا دیا۔ اذ جاءتہم الرسل، جب ان کے پاس قوم عاد و ثمود کے بعد رسول آئے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، یعنی ان کے سامنے سے ان کے پیچھے، مقبلین علیہم ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے، ومدبرین عنہم فکفروا تو وہ انکار کیے، کما سیاتی جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آئے گی، والاہلاک فی زمنہ فقط، ان ای بی اللہ تعبدوا الا اللہ، وہ رسول یہ پیغام لے کے آئے اپنے قوموں سے، انہوں نے کہا کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، یعنی صرف اللہ ہی کی، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ قالوا تو ان لوگوں نے کہا لو شاء ربنا، اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتوں کو نازل فرماتا، فإنا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم انکار کر رہے ہیں اس چیز کا جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے۔ فاما عاد، اب قوم عاد کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ قوم عاد کا کیا حال ہوا، حشر کیا ہوا، جب وہ لوگ رسول کو جھٹلا دیے تو ان پر کس قسم کا عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہا ہے تاکہ بعد والے کفار اس سے عبرت حاصل کرے۔ فاما عاد، اب رہی قوم عاد، فاستکبروا تو یہ قوم تکبر کی، فی الارض زمین پر، بغیر الحق نا حق، وقالوا اور ان لوگوں نے کہا لما خوفوا بالعذاب، جب ان کو عذاب سے ڈرایا گیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے، من اشد منا قوہ،
ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ای لا احد، یعنی کوئی بھی ہم سے زیادہ طاقتور نہیں، تو کون ہم کو ہلاک کر سکتا؟ کانا واحدہم، یعنی قوم عاد کی حالت بتا رہے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کا یہ حال تھا کہ یقلع الصخرۃ العظیمہ، بڑی سی بڑی چٹان کو اکھاڑ کر وہ پھینکتا تھا، من الجبل، پہاڑ کی، یجعلھا، وہ اس کو رکھتا تھا، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتا، اتنے طاقتور لوگ تھے۔ اولم یروا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولم یروا یعلموا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ جس خدا نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ کی طاقت کا یہ لوگ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ لوگ قوم عاد والے، عاد جو قوم ہے یہ لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اب یہ لوگ جو جھٹلائے اس کا انجام کیا ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پس ہم نے فَأَرْسَلْنَا، پس ہم نے بھیجا، علیہم، ان پر، ریحن، ایسی ہوا جو انتہائی ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی ہوا، شدید الصوت، سخت آواز والی، گرجدار آواز والی ہوا، ٹھنڈی ہوا ہم ان پر بھیج دی، بلا مطرن، بغیر بارش کی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، بکسر الحاء وسکونیہ، نحسات، نحسات، مشؤومات علیہم، جو ان کے لیے منحوس تھے وہ دن، لنذیقہم، تاکہ ہم ان کو چکھائیں، عذاب الخزی، ذلت والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، ولا عذاب الآخرۃ اخزی، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون، اور ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں روکا جائے گا، نہیں بچایا جائے گا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اب قوم عاد کا یہ حال ہوا، جب وہ رسولوں کو جھٹلا دی تو اللہ تعالیٰ ہوا بھیج کر ان کو ہلاک فرما دیا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ، اب رہے قوم ثمود والے، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کے لیے ہدایت کا راستہ ہم کو بیان کر دیا، ہم نے بَيَّنَّا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے بیان کر دیا، واضح کر دیا، طریق الہدا، ہدایت کا راستہ، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ، تو اس کے باوجود ہدایت کے رہتے ہوئے انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، ایمان پر کفر کو انہوں نے اختیار کر لیا، ایمان کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو ان کو پکڑ لی ذلت والے عذاب کی چیخ، بما كانوا یکسبون، ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے، اور ان سے فرما رہا ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، قوم ثمود پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یہاں پر سورہ حامیم سجدہ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یاد کرو اس دن کو جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف، بس ان کو ہانکا جائے گا، لایا جائے گا۔ وَذْكُرْ يَوْمَ يَحْشُرُ، اب اس میں قراتیں بتا رہے ہیں، یحشر اگر پڑھیں تو مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، اور اعداء اللہ اس کا نائب فاعل ہوگا۔ یحشر اگر پڑھیں تو یہ غائب کا صیغہ ہوگا اور فعل معروف ہوگا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، اعداء اللہ پڑھیں گے جب، بالیاء والنون المفتوحہ۔ نحشر بھی پڑھا گیا، ہم جمع کریں گے، متکلم کا صیغہ ہوگا۔ وذکر یوم یحشر، یوم یحشر، یوم نحشر، وذکر یوم یحشر بالیاء والنون المفتوحۃ وضم الشین وفتح الحمزۃ، اعداء اللہ، جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا، الی النار، جہنم کی طرف، فہم یوزعون، بس ان کو ہانکا جائے گا، لایا جائے گا ہر جگہ سے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، قیامت کے دن کے جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ اس کے منظر کو بیان فرما رہا، منظر کشی فرما رہا، حتیٰ یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے جہنم کے پاس، شہید علیہم، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان،
اور ان کی آنکھیں، وہ جلودہم اور ان کے چمڑے، ان کی جلد، ان کے اعمال کے بارے میں، یعنی کانوں سے کیا گناہ کیے کان اس کی گواہی دیں گے، آنکھوں سے کیا گناہ کیے ہاتھ اس کی گواہی دیں گے، اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے کیا کیا گناہ کیے اس کی گواہی ان کے خلاف ان کے اعضاء دیں گے۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا، اذا ما میں ما جو ہے زائدہ ہے، یعنی ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وقالوا لجلودہم، اور وہ کہیں گے اپنے جسم سے اپنے اعضاء سے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ قالوا، تو وہ اعضاء کہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا کرے گا تو وہ بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے کی طاقت دے دیا، ہم کو ناطق بنا دیا، بولنے والا بنا دیا، جس نے ہر چیز کو نطق بولنے کی صلاحیت یعنی صلاحیت عطا کی ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ، اور وہ تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ قِيلَ هُوَ مِنْ كَلَامِ الْجُلُودِ، کہا گیا کہ جلود اعضاء کا کلام ہے، اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کالذی بعدہ، جیسا کہ اس کے بعد والا کلام اللہ کا ہے۔ وَمَوْضِعُهُ، اور اس کا موقع، تقریب ما قبلہ، یعنی اس چیز کو قریب بتانا ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی اعضاء کس طرح گواہی دیں گے تو وہ بتا رہے ہیں کہ بِأَنَّ الْقَادِرَ، کہ تم کو پیدا کرنے والا ابتدا میں اور تم کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا، وہ جسموں کو اور اعضاء کو بولنے کی طاقت دینے پر قادر ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ عند ارتكابكم الفواحش من ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم لانكم لم توقنوا بالبعث ولكن ظننتم عند استتاركم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، اور تم نہیں چھپتے تھے تمہارے گناہوں کا ارتکاب کرتے وقت اس بات سے کہ تمہارے اعضاء، تمہارے کان اور تمہارے آنکھ اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دینے سے تم نہیں چھپتے تھے، کیونکہ تم کو بعث کا یقین نہیں تھا، کیونکہ تمہارا یہ نظریہ تھا کہ تم نہیں اٹھائے جاؤ گے، تو ہاتھ پیر یعنی تمہارے اعضاء، تمہارے کان، تمہارے آنکھ اور تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، اس بات سے تم نہیں چھپتے تھے، تم کو اس بات کا ڈر نہیں تھا، ولیکن ظننتم، لیکن تم نے یہ سمجھا، گمان کیا، عند استتارکم، تمہارے چھپنے کے وقت، کہ ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا بہت زیادہ ان چیزوں میں سے جو تم عمل کر رہے ہو، تمہارا نظریہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وذالکم، یہ مبتدا ہے، ظنکم اس سے بدل ہے، اور الذی ظننتم اس کی خبر ہے، ارداکم اس کی خبر ہے، وذالکم ظنکم، اور وہ تمہارا گمان جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے ساتھ، ارداکم، یہی تمہارا گمان تم کو ہلاک کر دیا، یعنی تم نے یہ جو گمان کیا تھا کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے یا اللہ نہیں جانتا، تو یہ تمہارا گمان تم کو ہلاک کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، بس تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، بس اگر یہ صبر کریں گے، عَلَى الْعَذَابِ، عذاب پر، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، یعنی یہ کفار اگر صبر کریں عذاب پر تو آگ ہی، جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ یعنی معذرت کو اگر طلب کریں گے، خوشنودی اگر چاہیں گے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، تو فما هم من المعتبین، تو ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ وقیضنا سببنا لهم، اور ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے کفار مکہ کے لیے ان کے دوستوں کو، من الشیاطین یعنی شیاطین، فزینوا، بس وہ ان کے لیے آراستہ کر دی، فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو وہ شیاطین ان کے لیے آراستہ کر دیا اس چیز کو جو کچھ ان کے سامنے ہے، دنیا کا معاملہ، وہ اتباع شہوات، خواہشات کی اتباع، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اس کو بھی وہ آراستہ کر دی، من امر الاخرہ، آخرت کا معاملہ، بقولہم، شیاطین کے اس قول سے، لا بعث ولا حساب، نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور نہ حساب و کتاب ہوگا، وحق علیہم القول، اور ان کافروں پر اللہ کا عذاب واجب ہو چکا ہے، بالعذاب، وہوا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، ارشاد ہے، لأملأن جہنم،
یعنی ضرور میں جہنم کو بھر دوں گا، فی امتن، فی اممن، ان امتوں میں یہ لوگ داخل ہوں گے، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، یعنی جنات اور انسان، انہم کانوا خاسرین، بے شک یہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے، یعنی یہ کفار، مکے کے جو کفار ہیں اور قیامت تک جتنے کفار ہوں گے، یہ سب گزری ہوئی امتوں کے جو کفار ہیں ان کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وقال الذین کفروا، یہاں سے سورہ حامیم سجدہ کا چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، عند قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت کے وقت کفار نے ایک دوسرے سے کہا کہ لا تسمعوا، آپس میں کہنے لگے لوگ کہ تم لا تسمعوا لہذا القرآن، تم اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور تم اس میں شور و شغب کرو، گڑبڑ کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ تو قرآن سے روکنا یہ کفار کا شیوا ہے۔ والغوا فیہ، ائتوا باللغت، یعنی شور کرو تم، وصیحوا، چیخو پکارو، فی زمن قراءتی، ان کی قراءت تلاوت کے زمانے میں، وقت میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، فیسکت، کہ وہ خاموش ہو جائے قراءت سے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فیہم، ان کے بارے میں، ان کافروں کے بارے میں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، أي أَقْبَحَ جَزَاءِ عَمَلِهِمْ، ضرور ہم چکائیں گے، ضرور بضرور ہم چکائیں گے کافروں کو سخت ترین عذاب کا مزہ، اور ضرور ہم ان کو سزا دیں گے ان کے بدترین عمل کی، جو وہ کیا کرتے تھے، جو وہ عمل کیا کرتے تھے اس کی بدترین سزا ہم دیں گے۔ ذَلِكَ أَيَّ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ وَسُوءُ الْجَزَاءِ، ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، وہ یعنی وہ عذاب، وہ سخت ترین عذاب اور بدترین سزا ان کی، یہ اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، اس کا بدلہ ہے، وہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم، ان کے لیے اس میں دار الخلد ہے، یعنی ہمیشہ کا گھر ہے جہنم ان کا، جزاء، یہ بدلہ ہے ان کے، بما کانوا، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہمارے آیتوں کو، یعنی آیتوں کا کفر کرنے کا نتیجہ ہے، آیتوں کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کا یہ بدلہ ہے، ان کا یہ عذاب ہے، ان پر یہ عذاب ہے۔ ذالک ای العذاب، یعنی یہ سخت ترین عذاب، وسوء الجزاء، اور سخت ترین، واسوأ الجزاء، اور سخت ترین عذاب، سخت ترین سزا اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، النار، جہنم، بتحقیق الحمزۃ الثانیۃ و ابدالہ، اعداء اللہ النار، جزاء اعداء اللہ النار، عطف بیان الجزاء، جزا کا یہ عطف بیان ہے، یعنی اللہ کے دشمنوں کی سزا کیا ہے، النار، آگ ہے، لہم، ان کافروں کے لیے اس میں، اللہ کے دشمنوں کے لیے اس میں، جہنم میں دار الخلد ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، ای اقامہ، لا انتقال منہا، اس سے شفٹنگ نہیں ہوگی، اس سے ان کو منتقل نہیں کیا جائے گا۔ جزاءً، یہ منصوب ہے مصدر کی وجہ سے، اس کے فعل مقدر کی، یعنی یجزون جزاءً، ان کو سزا دی جائے گی، ان کو بدلہ دیا جائے گا، بما کانوا، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے ہماری آیتوں کو۔ وقال الذین کفروا فی النار، وقال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا، اور کہا کافروں نے، یعنی کفار کہیں گے جہنم میں جانے کے بعد، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں بتا دے وہ دو قسم کے لوگ، اضلانا، جو ہم کو گمراہ کر دی، یعنی جنات اور انسان، یعنی ابلیس اور قابل، سنّا الکفرا، یہ دونوں ہمارے لیے کفر اور قتل کی بنیاد رکھ دی، نجعلہما، ہم ان دونوں کو بنا دیں گے ہمارے پیروں کے نیچے، پیروں تلے ان کو رکھ دیں گے، فی النار، جہنم میں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ اسفلین میں سے ہو جائے، یعنی جہنم میں سب سے نچلا جو درجہ ہے سخت ترین عذاب کا، اس میں ان کو رکھ دیا جائے گا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں تک تو کافروں کا انجام اور ان کی سزا کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ اب یہاں سے جو ایمان والے ہیں، اللہ کو مان لیے، اللہ کی توحید کو مان لی، رسولوں کو مان لیے، رسولوں پر ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے اور ایمان پر قائم رہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی جو نعمتیں اور دائمی بہاریں جو عطا فرمائے گا اور اپنی رحمتیں عطا کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہیں، علی التوحید وغیرہ، توحید پر قائم رہیں، رسالہ قرآن کے پیغام پر، رسالہ محمدی پر قائم رہیں، یعنی اس کو ماننے پر قائم رہیں، توحید اور ایمان پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں، دین پر قائم رہیں، ان چیزوں میں سے جو ان پر واجب ہو چکی تھی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے نازل ہوں گے، عند الموت، یعنی رحمت کے فرشتے آئیں گے موت کے وقت، یہ کہتے آئیں گے بِأَن لا تخافوا، کہ تم نہ ڈرو موت سے، وما بعدہ، اور جو موت کے بعد ہے، ولا تحزنوا، اور تم غمزدہ مت ہو اس چیز پر جو تم چھوڑ کر آئے ہو دنیا میں، من اہل، یعنی بیوی اور بچے، فنحن نخلفکم، بس ہم تمہارے خلیفہ ہوں گے ان چیزوں میں، وابشروا بالجنہ، اور تم خوش ہو جاؤ اس جنت سے، تمہیں خوشخبری ہو اس جنت کی، کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی رحمت کے فرشتے نازل ہو کر موت کے وقت ایمان والوں کو خوشخبری دیں گے، بشارتیں دیں گے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ای حفظناکم فیہا وفی الآخرہ ای نکون معکم فیہا حتی تدخلوا الجنہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ تَطْلُبُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے اولیاء ہیں، یعنی ہم تمہارے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں، یعنی ہم تمہاری حفاظت کریں گے، حفاظت کی دنیا میں، اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، یہاں تک کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور تمہارے لیے جنت میں وہ چیزیں ہیں جس کا تمہارا نفس خواہش کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس میں تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تم چاہو گے۔ نزولاً، یعنی رزقاً مہیاً، یہ ایک ایسا رزق ہے جو تیار کیا گیا ہے تمہارے لیے، من غفور رحیم، اس رب کی طرف سے جو خوب بخشنے والا ہے، غفور بھی ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں اللہ ہم کو عطا فرمائے۔ تو ایمان والوں کے لیے بشارتیں ہیں، ایمان پر جو قائم رہیں گے، ایمان پر جو جن کی موت واقع ہوں گی، فرشتے موت سے پہلے ان کو جنت کی خوشخبری دیں گے، رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے۔ یہاں سے سورہ حامیم سجدہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر بات کہنے والا کون ہوگا جو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی اس شخص سے بہتر بات کرنے والا، اس شخص کی بات سے بہتر کسی اور کی بات نہیں ہے جو اللہ کی طرف بلایا، بالتوحید، توحید کے ذریعے، یعنی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، وقال، اور کہا، اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ولا تستوی الحسنہ، یعنی دعوت تبلیغ کے کام میں سب سے بڑا جو اچھا کام ہے وہ ہے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا، ایک خدا کی دعوت دینا، کافروں کو ایمان کی طرف بلانا۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، فی جزئیاتہما، ان دونوں کے جزئیات میں، لأن بعضھا فوق بعض، کیونکہ بعض سے بڑھ کر ہے۔ ادفع ای السیئۃ، تم برائی کو دور کر دو اس خصلت کے ذریعے جو اچھی ہو، کالغضب، جیسا کہ غصے کو تم دور کرو بالصبر، صبر کے ذریعے، غصہ خراب چیز ہے، بری چیز ہے، تو تم اس کو دور کرو صبر کے ذریعے، صبر اچھی چیز ہے۔ والجہل، اور جہالت کا تم جواب دو بالحلم، بردباری کے ذریعے، کوئی اگر جہالت سے پیش آئے، برا بھلا گئے، گالی گلوچ کرے، تو تم گالی گلوچ مت دو بلکہ صبر کرو، خاموش رہو، حلم۔ والاساءۃ بالعفو، اور اگر کوئی برا سلوک کرے تو تم اس کو معاف کر دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تب تو تمہارے درمیان اور وہ شخص جس کے درمیان دشمنی تھی، تو وہ ایسا تمہارا یعنی پسندیدہ ہو جائے گا، کأنہ، وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ کأنہ ولی حمیم، گویا کہ وہ ولی حمیم ہے، یعنی گہرا دوست ہے۔ ای فیصیر عدوک، یعنی تمہارا دشمن دوست کی طرح ہو جائے گا، جو قریبی دوست ہوتا ہے محبت میں۔ اذا فعلت ذلک، جب تم ایسا کرو گے، یعنی اگر دشمن تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، دشمن اگر تم پر غصے کا اظہار کرے تو تم صبر کرو گے، دشمن اگر جہالت سے پیش آئے تو تم حلم سے کام لو گے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ دشمن بھی تمہارا دوست بنے گا۔ تو یہ بہت ہی بہترین اخلاق
کی اس میں تعلیم دی گئی. یعنی معاشرے میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، رنجشیں ہوتی ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، کینہ اور بغض جو ہوتا ہے، اس کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی اخلاقی اور تربیتی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے اور تربیتی پیغام دیا ہے کہ انسان بشر ہونے کے حساب سے ہر شخص کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، جہالت بھی ہوتی ہے، اور عدم تحمل، عدم برداشت. تو معاشرے میں جتنے لوگ رہتے ہیں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بعض یعنی انتہائی بدمعاش قسم کے ہوتے ہیں، بعض جاہل قسم کے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اگر سدھارنا ہے، ان کی اصلاح اگر کرنا ہے، تو اگر جاہل جہالت سے پیش آئے تو تم حلم سے کام لو، تم اس کا جواب دینے مت جاؤ. اور اگر کوئی تم پر غصے کا اظہار کرے تو تم اس کے ساتھ صبر کا معاملہ کرو، اپنے غصے کو پی جاؤ. اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم اس کو معاف کر دو. تو تم اگر کنٹینیو ہمیشہ اس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارا دشمن جو تم کو تکلیف پہنچاتا تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. وما يلقاها أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن إلا الذين صبروا. یعنی اس کی تلقین نہیں کی جاتی، اس اچھی خصلت، یہ اچھی خصلت نہیں دی جاتی مگر انہی لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظیم. یہ نعمت، یہ اچھے اخلاق نہیں ملتے مگر انہی لوگوں کو جو خوش نصیب ہوتے ہیں، جو بڑے حصے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ اچھے اخلاق، صبر، غصے کو پی جانا اور حلم کو اختیار کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا اور ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینا. کوئی اگر برا سلوک کرے تو برا سلوک کرنے والے کو معاف کرنا، یہ وہ خوبیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ خاص فرماتا ہے جو خوش نصیب ہے. یعنی بہت اعلیٰ درجے والے، اللہ کے پاس جن کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے ان کے اندر یہ صفات پائے جاتی ہیں. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. اما اصل میں انما تھا، اس میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام کیا گیا ہے ما زائدہ میں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ أَيْ إِن يَصْرِفْكَ عَنِ الْخَصْلَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَيْرِ صَارِفٌ. یعنی اگر شیطان کی طرف سے کوئی چیز اگر تم کو اچھائیوں سے، اچھے اخلاق سے، خیر سے اگر پھیر دے روگے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے. جواب الشرط، یہ شرط کا جواب ہے اور امر کا جواب محذوف ہے. تو اللہ تعالیٰ اس شر کو دور کر دے گا آپ سے. انہ هو السمیع للقول العلیم بالفعل. بے شک وہی سننے والا ہے باتوں کو اور جانتا ہے فعل کو، افعال کو. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اور اسی کے نشانیوں میں سے، یعنی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. تم سورج کو سجدہ مت کرو اور تم چاند کو سجدہ مت کرو. واسجدوا، اور تم سجدہ کرو، للہ الذی، اس خدا کو جس نے ان سب کو پیدا کیا، چاند کو بھی پیدا کیا، سورج کو بھی پیدا کیا، ستاروں کو بھی پیدا کیا، دن کو بھی پیدا کیا، رات کو بھی پیدا کیا، کل کائنات کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. فإن استکبروا عن السجود للہ وحدہ. اگر یہ لوگ تکبر کریں ایک خدا کو سجدہ کرنے سے، یہ کفار. فالذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے جو کروڑہا کی تعداد میں، یسبحون، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں دن اور رات. وہم لا یسأمون، اور وہ بیدار نہیں ہوتے. لا یملون، تھکتے نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سجدے کا محتاج نہیں ہے. کفار اگر اللہ کو سجدہ نہ کریں اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ کروڑہا فرشتے دن رات اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ زمین کو دیکھیں گے سوکھی ہوئی، یابسۃ لا نبات فیہا، جس میں کوئی پودے نہیں. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ. بس جب ہم اس پر یعنی زمین پر ہم نازل کرتے ہیں بارش، پانی نازل کرتے ہیں، تو وہ حرکت کرتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ، انتفخت، یعنی پھول جاتی ہے. وَعَلَتْ، اور بلند ہو جاتی ہے. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہی خدا، وہی پروردگار تمام مردوں کو بھی زندہ کرے. إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ مِنْ أَلْحَدَ وَلَحِدَ
الحد یلحد، الحاد کا مطلب انکار کر دینا، حق سے ہٹ جانا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، قرآن سے ہٹ جاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم پر پوشیدہ نہیں رہیں گے، ہم سے نہیں چھپ پائیں گے، ہم سے نہیں چھپ سکیں گے۔ فنجازیہم، بس ہم ان کو سزا دیں گے، ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر، کیا وہ شخص جس کو آگ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ کافر جس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ زیادہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر آئے گا، یعنی ایمان والا زیادہ بہتر ہے۔ اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے عمل کر لو، کافروں کو دھمکی ہے، انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تحدید لہم، ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جو ذکر کا، قرآن کا انکار کر دی، لما جاءہم، جب قرآن ان کے پاس آیا، نجازیہم، ہم ان کو سزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، بے شک قرآن مضبوط اور مستحکم کتاب ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ ای لیس قبلہ کتاب، یعنی اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس کو جھٹلائے، اور نہ اس کے بعد کوئی ایسی کتاب آنے والی ہے جو اس کو جھٹلائے۔ تنزیل من حکیم حمید، قرآن یہ نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو حکمت والا ہے، جو قابل تعریف ہے۔ ای اللہ المحمود، یعنی اس اللہ کی طرف سے جو قابل تعریف ہے اپنے معاملات میں۔ ما یقال لک من التکذیب الا مثل ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، آپ سے نہیں کہا جائے گا مگر ویسا ہی جیسا آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہا گیا تھا، یعنی جھٹلانے کے معاملے میں یہ کفار آپ کو نہیں جھٹلائیں گے مگر ایسا ہی جیسا کہ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، یعنی نبی کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کہ یہ کفار آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو آپ اس کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو، آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے مگر ویسا ہی جیسا کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو ان کی امتوں نے جھٹلا دیا اور ان کو برا بھلا کہا۔ ان ربک لذو مغفرۃ، بے شک آپ کا رب خوب بخشنے والا ہے ایمان والوں، وذو عقاب علیم، اور دردناک سزا دینے والا ہے للکافرین، کافروں کو۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ أَيْ الذِّكْرَ، اور اگر ہم اس ذکر کو بنا دیتے، اس کتاب کو، قرآنًا اعجميًا، عجمی قرآن، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، تو ضرور یہ کفار کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں کھول کھول کر کیوں بیان نہیں کی گئی، حتیٰ نفہمہا، تاکہ ہم اس کو سمجھ لیتے۔ اعجمی و عربی، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن عجمی ہے اور نبی عربی ہے، استفہام انکار ہے ان کی طرف سے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بتحقیق الحمزۃ الثانیۃ وقلبها الفا باشباع ودونہ، اعجمی دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ قل آپ فرما دیجئے، ہوا قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا کہ جس قوم پر نازل کیا جا رہا تھا وہ عرب کے لوگ تھے، عربی جاننے والے تھے، اور نبی بھی عربی جاننے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے، ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، قل ہوا للذین آمنوا ھدی و شفاء، آپ فرما دیجئے قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور شفا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم اعمی، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے، فلا یسمعونہ، وہ قرآن کو نہیں سن سکتے، وہو علیہم اعمی، اس حال میں کہ وہ قرآن ان کے لیے، یعنی وہ ان کے لیے یعنی اندھی چیز کی طرح ہے، فلا یفہمونہ، وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اولئک ینادون، یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ کفار ہیں جن کو بلایا جائے گا، پکارا جائے گا دور سے۔ ای ہم کالمنادی، یہ ان لوگوں کی طرح ہے جن کو پکارا جاتا ہے دور سے اگر کسی شخص کو پکارے تو وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سنے پکار کو، آواز اس تک پہنچے۔ لا یسمع، وہ نہیں سنتا اور نہ وہ سمجھتا ہے، ما ینادی بہ، کہ اس چیز کو جس کے ساتھ اس کو پکارا جا رہا ہے، تو یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں اور یہ لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، سننے کے باوجود غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب یہاں تک سورہ حمیم سجدہ کے 5 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے 6واں اور آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، یعنی تورات۔
فاختلف فیہ، بس اس میں اختلاف کیا گیا، تو بعض لوگ مانے اور بعض لوگ جھٹلا دی، جیسا کہ قرآن کا معاملہ ہے، قرآن کو بعض مانے اور بعض لوگ انکار کر دی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ بِتَأْخِيرِ الْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ لِلْخَلَائِقِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّهُمْ أَيَّ الْمُكَذِّبِينَ بِهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ مُوقِعِ الرِّيبَ۔ اور اگر آپ کے رب کی جانب سے حساب و کتاب اور فیصلے کی بات اگر پہلے سے گزر نہ جاتی تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، یعنی اللہ تعالیٰ ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو سزا دے گا، ان پر عذاب نازل کرے گا، حساب و کتاب تک ان کو مہلت دے گا، یعنی قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے گا، موت تک مہلت دے گا۔ اگر یہ فیصلہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے نہ فرماتا تو ان کا کام تمام ہو جاتا تھا، دنیا میں جب رسولوں کو جھٹلایا تو اسی وقت ان پر عذاب نازل ہوتا اور یہ لوگ ہلاک کر دیے جاتے۔ ولولا کلمۃ، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو گزر گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، بتاخیر الحساب، حساب کو تاخیر کرنے کی، مؤخر کرنے کی، والجزائی، اور فیصلے کو، جزا مخلوق کے لیے بدلہ اور مخلوق کے فیصلے کو مؤخر کرنے کی بات اگر نہ گزرتی آپ کے رب کی جانب سے الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، تو لقضی بینہم، تو ضرور ان کافروں کے درمیان فیصلہ ہو جاتا دنیا میں اس چیز کے بارے میں جس میں وہ لوگ اختلاف کیے۔ اور بے شک یہ لوگ، یعنی قرآن کو جھٹلانے والے، قرآن کے بارے میں شک میں ہیں، گہرے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، فلنفسہ، تو وہ اپنے ہی نفس کے لیے، اپنے ہی لیے اچھا عمل کیا۔ ومن اساء، اور جو برائی کرے گا، فعلیہا، ای فضرر اساءتی، یعنی اس کے گناہ کرنے کا نقصان اسی کی طرف لوٹے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے بندوں پر، ای بذی ظلم، یعنی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔